بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، وجعلوا للہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ واو اور جعلوا انہوں نے بنایا، للہ اللہ کے لیے۔ اس بنانے سے مراد مقرر کیا، انہوں نے ٹھہرا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس چیز میں سے جو زرع اگا، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور چپاؤں میں سے، یعنی جو کھیتیوں اور چپاؤں میں سے انہیں حاصل ہوا، اگا، پرورش پائی چپاؤں میں سے، انہوں نے کیا ٹھہرا لیا؟ نصیباً ایک حصہ۔ اور وہ کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، کھیتیوں میں سے بھی فی سبیل اللہ دینا، مال و مویشیوں سے بھی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے اگلی بات اچھی نہیں کی۔ فقالوا انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا، ھذا یہ ہے، للہ اللہ کے لیے، بزعمہم ان کے خیال میں، ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، وَھذا لِشُرَکَائِنَا اور یہ ہے ہمارے معبود جھوٹے بتوں کے لیے۔ وہ تو نہیں جھوٹ کہتے تھے، ہے تو جھوٹے۔ وَھذا اور یہ ہے لِشُرَکَائِنَا ہمارے شریکوں کے لیے جو ہم نے اللہ کے بنا لیے ہیں، یعنی مال میں سے جو کھیتیوں میں سے اگتا ان میں سے بھی ایک حصہ اللہ کا اور ایک بتوں کا، اور جو چھپائے آتے ملتے اللہ جو پیدا کرتا ان کی نسلیں آگے بڑھاتا، تو وہ بھی ایک حصہ اللہ کا اس میں سے اور ایک بتوں کا۔ اور پھر انہوں نے کیا ایک باؤنڈ بنا رکھا تھا، ایک باؤنڈری تھی کہ جو اللہ کا ہم نے حصہ مقرر کیا وہ بتوں کو بھی دے سکتے ہیں اس میں سے کچھ، لیکن جو بتوں کا حصہ مقرر ہے نا وہ اللہ کو کبھی نہیں جا سکتا تھوڑا بہت بھی، یعنی ان کی نظر میں اللہ کی نسبت بتوں کی اوقات زیادہ تھی۔ استغفر اللہ۔ فلا یصل پس نہیں وہ ملاتے تھے یا نہیں مل سکتا تھا وہ حصہ اللہ اللہ کی طرف۔ وما کان للہ اور جو اللہ کا حصہ تھا، فہو تو وہ یصل پہنچتا تھا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے تھے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کا فیصلہ بہت غلط ہے۔ پہلی بات ہے بتوں کو حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور پھر دے بھی لیا تو پھر اللہ کے ساتھ اتنی ناانصافی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور انہوں نے کیا مقرر کیا اللہ کے لیے، مما زرع من الحرث والانعام نصیبا اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے۔ فقالوا پس انہوں نے کہا، ھذا للہ بزعمہم اپنے خیال کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے حصہ مقرر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، فلا یصل الی اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، وما کان للہ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ ہے، فہو تو وہ یصل پہنچتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ واو اور جعلوا کیا انہوں نے، للہ اللہ کے لیے، مما اس چیز میں سے، زرع من الحرث جو پیدا کیا اللہ نے، من الحرث کھیتیوں میں سے، اور کھیتی میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، چوپاؤں میں سے۔ اسی نام کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑا ہے سورت
سورۃ انعام۔ والانعام اور چوپاؤں میں سے نصیباً ایک مقررہ حصہ۔ فقالوا تو انہوں نے کہا ھذا یہ ہے للہ اللہ کے لیے بزعمہم ان کے خیال میں، ان کے خیال سے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اپنے ارادے سے انہوں نے یہ اللہ کے لیے مقرر کیا۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک شریکوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ پس جو تھا نا ان کے شریکوں کے لیے حصہ، فَلَا يَصِلُ وہ ان کے خیال سے نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کی طرف، اللہ اللہ کی طرف ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں پہنچے گا اللہ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو اللہ کا حصہ ہے، فَهُوَ يَصِلُ تو وہ پہنچتا ہے، وہ پہنچ سکتا ہے، إِلَى شُرَكَائِهِمْ ان کے شریکوں کی طرف۔ سَاءَ برا ہے، مَا يَحْكُمُونَ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے نہایت برا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اتنا ہی کمزور بنا دیا، کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب ان کو ایک پیغمبر کی ضرورت تو تھی نا، ہر لحاظ سے یہ لوگ گر چکے تھے، ان کو اپنے حقیقی معبود کا حقیقت میں مقام ہی پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دور میں، یہ تھا وہ وقت جب اللہ پاک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور بتلا دیا کہ تمہاری زندگیوں میں حق کس کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اگر کسی کا حصہ مقرر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ نے خود کر دیا زکوٰۃ کی صورت میں۔ اگر تم لوگ نہیں کر سکتے، کرتے ہیں لوگ اپنے طور پر بھی صدقے خیرات کرتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ کہہ دے فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام، یہ سب جائز نہیں ہے، اس کا شرع میں قرآن میں حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ جیسے کہ مثلاً اب یہ 11ویں بنانا، یہ کہتے ہیں نا 11ویں والوں کے نام نہیں کسی کے کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام تو صدقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ اگر انسان نہ چاہے تو اللہ نے خود ایک مقرر کر دیا حصہ زکوٰۃ کی صورت میں، مویشیوں میں بھی، کھیتیوں میں بھی، مال و زر میں بھی، زمینوں میں بھی، ہر طرح کی یہ جو ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں ہمارے پاس دنیا کا جو بھی مال آتا ہے، فائدہ آتا ہے، اللہ نے اس میں سے اپنا حصہ رکھ دیا ہے۔ تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی صورتحال تھی جو اللہ کو صحیح نہیں لگی اور صحیح ہے ابھی نہیں، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں، اور تم نے کبھی اس درجے کو نہیں پہنچنا۔ میرا نبی آ گیا، اس نے تمہاری راہیں ہموار کر دی ہیں، میں نے بھیجا ہی اپنا پیغمبر اس لیے تھا کہ تمہیں سب بتا دے، اور اس نے بتایا، اور اب تم کبھی اس انسانیت کے درجے سے نہیں گرو گے، کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ اگر آج ہمارے اندر بھی ایسی کچھ غلطیاں ہیں جو ہم فیصلے غلط لے رہے ہیں، اللہ کو بعد میں رکھا، کسی بندے کو یا کسی اور ذات کو لا کے درمیان میں حائل کر دیا کہ اللہ سے زیادہ اس کا مرتبہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے ہی نہیں، اللہ ہی تو سب کا خالق ہے، اللہ ہی تو سب کا مالک ہے، اس سے تو ہر چیز اسی نے تو وجود میں لا کے کھڑی کر دی، بنایا، اہمیت دی اس کو، سب کچھ اس کی راہیں کھول دی، اس کے لیے کھانے کا ہر چیز کا بندوبست اللہ نے کیا۔ یہ ہوا ہے تو ہمارے لیے کس نے بنائی ہے؟ نہ ہو تو ہمیں سانس ہی نہیں آتا۔ زمین اگر ہمارے قدموں کے نیچے سے چھین لے تو ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں تم بھی ایسا کرو کہ میرے ساتھ انصاف کرو، میری قدر کرو، میرا مقام دو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکوں کی مذمت کی ہے کہ مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی راہ میں کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ نیکی کی بجائے گلے میں پڑے گی وہ برائی،
نیکی نہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے کفر، شرک اور بدعت کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں حصہ بنانے والے؟ سارا حصہ تو اللہ کا ہی ہے۔ اور پھر اگر انہوں نے اللہ کے لیے بنا ہی لیا ہے تو مشرکوں کے لیے کون ٹھہرانے والا ہے حصہ؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اللہ نے خود پیدا کیا، کھیتی، مویشی وغیرہ، ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل کی ہے، معنی یہ ہے کہ مشرکوں نے اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں وہ خالص غیر اللہ کے لیے ہیں، وہ خالص ہیں، اس میں سے ذرا بھی اللہ کو نہیں جا سکتا جو انہوں نے غیر اللہ کے لیے، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے ہیں ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معبودوں کو جا سکتا ہے، اور ان کا ذم باطل ہے گے، خیال باطل ہے گے۔ انہوں نے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا وہ ان کے مشرکوں کو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ کہ انہوں نے اللہ کی اور تذلیل کی ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کو اور نیچا کر کے کسی اور کو، غیر اللہ کو اونچا کر دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے برابر ہی کسی کو لایا نہیں جا سکتا، یہی شرک ہے، اور وہ اتنے حدت جیسے گر گئے کہ اللہ کو نیچے اور اس کو اوپر کر دیا غیر اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا عمل کبھی قبول نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کا، اللہ تعالیٰ کا یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں توحید نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے عقیدے کو پاک کرنا، توحید پرست ہونا، اور جو بھی نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ کے بتلائے ہوئے دین کے مطابق کرنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے بھی کریں گے نا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے، اب اللہ نے حج اور طریقے سے بتایا، انسان الٹ طریقوں سے کرنے لگ جائے تو وہ حاجی نہیں ہے۔ اللہ نے میدان عرفات میں حج پڑھنے کو کہا ہے تو انسان مزدلفہ پہنچ جائے اور وہاں حج پڑھے تو حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہی ساری بات ہے۔ اللہ نے نماز یہاں سے شروع کی، اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ باندھے، انسان نماز پڑھتے سجدے سے شروع اوپر کو آئے تو یہ نماز ہی نہیں ہے۔ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا اوپر مہر ہونی چاہیے، بالکل سیم، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے، اپنی رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے دین میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اگر دین میں رائے کی گنجائش ہوتی نا تو میں یہاں رائے ضرور دیتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا مسح اوپر سے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، حکم دیا ہے، اور مجھے لگا کہ مٹی تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے نا، تو میں اگر رائے دیتا تو میں کہتا کہ پاؤں کا مسح نیچے سے کرنا چاہیے۔ دین میں رائے ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے اوپر سے کہا تو اوپر سے مسح ہوگا۔ کوئی عقل مند اپنی عقل سے یہ نہیں نکال سکتا کہ ایسا کر لیتے تو ٹھیک نہیں تھا۔ آج بہت سارے ہمارے یہ بھی سوال ہیں، یہ سوال تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی سچی دلیل ہمارے سامنے آ جائے ختم ہو جانے چاہیے، کہ ہم ایسے نہ کر لیں، ایسے ویسے کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ جہاں ہمارا رہنما ہمیں لے آیا ہے، بتلا دیا ہے، وہاں ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں کوئی آئیڈیا پیش کریں۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے چھوڑی ہے، تم اپنی عقل کو کام میں لا سکتے، وہاں دوڑاؤ کر۔ کوئی معاملہ دین میں پیش آ جاتا ہے تو تم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، وہاں پہ آؤ نا، وہاں اپنی عقل دوڑائیں اور اس معاملے کو سولو کریں اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو ہر جگہ اس کو پرکھا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔